یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کوئی بھی دعا کسی بھی سلسلے میں، زندگی کے کسی بھی مرحلے میں، کسی بھی مشکل کے لیے اگر پڑھنا چاہیں تو وہ قرآن اور حدیث میں ہمیں مل جائے گی۔ کوئی بھی دعا کسی بھی موقع پر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام باتیں بتا دی ہیں اور سکھا دی ہیں۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مسنون دعاؤں پر ہی رہا جائے، مسنون دعائیں ہی اپنا معمول بنائی جائیں۔ جب یہ اللہ ہمیں عافیت میں رکھے، یہ کرونا جب شروع ہوا تو مختلف قسم کے وظائف بھی شروع ہوئے۔ لوگوں نے کہا یہ دعا پڑھی جائے، لوگوں نے کہا وہ دعا پڑھی جائے۔ ابھی بھی کسی نے یہ 1-2 دن پہلے میسج کیا، کسی کا کوئی بزرگ تھے، ان کا ایک میسج تھا، وہ وائرل ہو رہا تھا اور اس پر لکھا ہوا تھا کہ روزے میں بھوک اور پیاس کی شدت کم کرنے کے لیے غالباً سورۃ الکوثر اتنی دفعہ پڑھی جائے، فلاں اتنی دفعہ ورد کیا جائے۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ وہ لوگوں کو اوراد و وظائف بتاتے ہیں اور ہر چیز کا الگ الگ وظیفہ۔ دانت میں درد ہے تو یہ کیا جائے، داڑھ میں درد ہے تو یہ کیا جائے، اور اگر کوئی اور پریشانی ہے تو یہ اتنی دفعہ پڑھا جائے، فلاں صورت پڑھی جائے۔ یقین کر لیجئے کہ ان کی طرف جانے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اور حیرانگی ہے ان لوگوں پر جو لوگوں کو یہ وظائف بتاتے ہیں، شاید ان کو خود بھی معلوم نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں اور اذکار میں کس قدر جامعیت ہے۔ مناجات کے سلسلے میں پہلا جو ہمارا فیز تھا، اس میں ہم نے ایک دعا پڑھی تھی، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ کاش لوگوں کو اس بات کا یقین آ جائے اور اس دعا پر یقین ہو جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور لوگ اس کو مان بھی لیں، تو لوگوں کو کسی بھی اور مین میڈ یا انسان کے بتائے ہوئے وظیفے کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب بات یہ ہے کہ کیا یہ وظائف کرنا جائز ہے؟ ہاں، ان میں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کا ذکر ہو، وہ کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو مخصوص کرنا کہ یہ فلاں بیماری کے لیے یا یہ فلاں مرض کے لیے ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ فلاں پریشانی کے لیے ہے، یہ کہنا، اس کی گارنٹی دینا، یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے قرآن کریم کی صورتوں کو پڑھنا کہ اتنی دفعہ پڑھو اس چیز کے لیے اور اس چیز کے لیے، یہ بھی مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ پھر اصل بات یہ ہے، اگر یہ سمجھ میں آ جائے، سب سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمارے پاس ان مقاصد کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں موجود ہیں یا نہیں۔ جواب ہوگا کہ موجود ہیں۔ جب موجود ہیں تو اللہ اکبر، آپ کو کس نے یہ کہا یا آپ کا دل کیسے اس بات پر مطمئن ہوا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار چھوڑیں اور خود اپنے بنائے ہوئے یا کسی کے بتائے ہوئے اذکار پر آئیں؟ یہ کیسے آپ نے گوارا کیسے کر لیا؟ اس کا مطلب یہ کہ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس موقع پر یہ دعا پڑھو، یہ ذکر کرو۔ دوسری طرف کوئی بھی شخص ہے، جتنا بھی وہ نیک متقی، جتنا بھی بڑے بلند وہ رتبے والا ہو، جتنی بھی اس کی فین فالوئنگ ہو، کوئی بہت بڑی گدی کا مالک ہو، کوئی بھی ہو، وہ کہہ رہا ہو کہ یہ والے وظیفہ پڑھنا ہے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ کوئی وظیفہ ہے، بے شک وہ جائز وظائف میں سے ہو اس اعتبار سے کہ اس کو پڑھا جا سکتا ہو، لیکن مجھے بتائیے کہ زیادہ حقدار کون ہے کہ جس کی بات کو لیا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے اس بات کا بھی خیال رکھیں۔